اہل اسلام پر روزے فرض کیے گئے رمضان کے، تو بتائیے گا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے، ذبیح اللہ جن کا لقب تھا، ان کے لیے پانی طلب کرنے کے لیے جب صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑی تھی اور صفا اور مروہ کے درمیان وہ چلی تھی، 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ حاجیوں کو حکم دیا کہ جب بھی وہ حج کرنے آئیں گے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، تو ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں وہ پچھلے انبیاء کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ غار حرا میں تھے تو آپ چند دن وہاں پر رکے، تو آپ اس وقت دن کو جو ہے اب بھوکا رہا کرتے تھے، دن کو کوئی چیز کھایا نہیں کرتے تھے، دن کو جو ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے، کھانے پینے سے پرہیز کیا کرتے تھے دن کو، اور رات کے وقت آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اب ہم پچھلے انبیاء کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے، پھر درمیان کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے، پھر آخر کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے، تو وہ بھی انبیاء کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے کہ آپ لگاتار جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی دن کو روزہ ہوتا تھا اور آپ جو ہے رات کو افطاری کیا کرتے تھے، یعنی دن کو اپنے آپ کو جو ہے کھانے پینے سے دور کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ جب انسان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، ایک تو پچھلے انبیاء کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور دوسرا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور انسانی صحت کے لیے بھی یہ زیادہ مفید ہے۔